اکثر سیاسی تجزیہ کار عمران خان کو اپنے اقتدار کی مدت پوری ہونے سے پہلے نکالنے کے فیصلے کو پی ڈی ایم کی بڑی غلطی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح عمران حکومت کی پونے 4 سالہ ناکامیاں شہباز حکومت کے کھاتے میں پڑ گئیں۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر عمران کو تب اقتدار سے نہ نکالا جاتا تو آج وہ سیاسی تاریخ کے متنازع ترین جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف لگانے کا اعلان کر چکے ہوتے، جس کے بعد ان کے 15 سال مزید اقتدار میں رہنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو جانا تھا۔ یہی وہ منظر نامہ تھا جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ نومبر میں آرمی چیف کی تقرری سے پہلے عمران خان نے جس طرح اس حساس ترین معاملے کو عوامی جلسوں میں متنازع بنانے کی کوشش کی، اس سے ان کی تکلیف صاف ظاہر ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ڈان اخبار کے سابق ایڈیٹر اور سینئر صحافی عباس ناصر کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ذرائع نے انہیں بتایا تھا کہ نواز شریف عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جماعت میں ہونے والی بحث میں ان کے سامنے بھرپور دلائل پیش کیے گئے، جن میں 2 منظر ناموں پر بحث کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشی بحران عمران دور میں ہی شروع ہو چکا تھا اور بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خطرے کی نہیں بلکہ موت کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ آئی ایم ایف کا پیکج بھی تعطل کا شکار تھا۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے معاشی منتظم یہ سوچ رہے تھے کہ عالمی منڈی میں توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے باوجود انہوں نے ایندھن کی قیمتوں میں جو سبسڈی دی ہے وہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے پیسے حاصل کر لیں گے۔ اس پس منظر میں ایک احساس یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنی ہی نااہلی کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ اس رائے کو کئی ضمنی انتخابات کے نتائج سے بھی تقویت مل رہی تھی اور یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ حکمران جماعت کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ لیکن عباس ناصر کہتے ہیں کہ اگر عمران کو سال کے آخر تک حکومت کرنے دی جاتی تو یہ بات طے تھی کہ وہ اپنے من پسند فیض حمید کو آرمی چیف تعینات کریں گے۔ ایسی صورتحال میں حزب اختلاف کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور شاید اپوزیشن کو اگلی 2 مدت تک اقتدار سے دور رکھا جاتا۔ یہی وہ منظر نامہ تھا جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا۔ عباس ناصر کہتے ہیں کہ جس شخص کو عمران نے نیا آرمی چیف لگانا تھا، اسے ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جا رہا تھا جس کا ریکارڈ میڈیا کی زبان بندی، 2018 کے انتخابات میں مداخلت اور پھر آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالنے پر مبنی تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے حوالے سے آنے والے عدالتی فیصلوں میں بھی اسی شخص کا عمل دخل سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اعلیٰ عدلیہ کا ہینڈلر بھی تھا۔ جب عمران کو وزیر اعظم بنانے کی صرف 3 سال بعد ہی دیگر جرنیلوں کا ان پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا، تب بھی وہ شخص پروجیکٹ عمران کے ساتھ وابستہ رہا۔ عمران خان کی جگہ جیسے ہی شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل ان افراد کی تعداد کم ہو گئی جو فوری انتخابات چاہتے تھے۔ شہباز شریف گروپ اقتدار میں رہنا چاہتا تھا اور اس کے جواز کے طور پر یہ کہا گیا کہ ملک کو معاشی بدحالی سے بچانے کے لیے قومی مفاد میں سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد جارحانہ رویہ اختیار کر لیا اور امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ لے کر نکل پڑے۔ انہوں نے عدلیہ سے فوج اور پھر امریکہ تک ہر کسی کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گود سے اتارے جانے پر نالا عمران خان کھل کر اس خواہش کا اظہار کیے جا رہے ہیں کہ فوج اور ریاستی ادارے اس لڑائی میں غیر جانبداری چھوڑ کر ان کا ساتھ دیں، حالانکہ یہ آئین کے منافی عمل ہے۔ عمران نے کرسی کی اس لڑائی کو حق اور باطل کی لڑائی قرار دے دیا اور فرماتے ہیں کہ ان کی حکومت کو نکالنے والے غداروں کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ عباس ناصر کا کہنا ہے کہ عمران خان ان اداروں اور افراد پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں جنہوں نے اچانک غیر جانبداری اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت گرانے کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں جو غیر یقینی پھیلی، اس کی وجہ سے ہر قیاس آرائی اور افواہ پر مکمل یا جزوی یقین کیا جاتا رہا۔ ایسی صورتحال میں وہ استحکام جاتا رہا جو معاشی بحالی کے لیے ضروری تھا، لیکن جو بھی تاریخ پر نظر ڈالے گا وہ یہ جان لے گا کہ آرمی چیف کوئی بھی بنے، لیکن ایک بار اس عہدے پر آنے کے بعد وہ اس وزیر اعظم کی احسان مندی میں کام نہیں کرتا جس نے اس کا انتخاب کیا ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے دیگر عوامل ہوتے ہیں۔ بقول عباس ناصر، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 3 سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کو نظر انداز کر کے جنرل ضیاء کا انتخاب کیا، جس نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا اور انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں تخت دار تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد جنرل عبدالوحید کاکڑ کو صدر غلام اسحاق نے آرمی چیف تعینات کیا اور انہوں نے غلام اسحاق اور وزیر اعظم نواز شریف کو گھر بھیجا۔
1999 में नवाज शरीफ ने एक जूनियर जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया, लेकिन इसने ना सिर्फ मियां साहब की हुकूमत ख़त्म की बल्कि उनको जेल में डाल दिया। फिर नवाज शरीफ ने सीनियरिटी नज़रअंदाज करते हुए जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ तैनात किया, जिन्होंने तौसी की खातिर इनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाए रखी। राहिल शरीफ के बाद नवाज शरीफ ने जनरल कमर बाजवा को सीनियरिटी नज़रअंदाज करते हुए आर्मी चीफ बनाया, लेकिन इन्हें एक मरतबा फिर इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े। अगस्त 2019 में इमरान ने नया आर्मी चीफ तैनात करने के बजाय जनरल कमर बाजवा को 3 साल की तौसी दी, लेकिन फिर खान साहब को घर जाना पड़ गया। शायद इसीलिए इमरान की जानिब से जनरल बाजवा को मजीद तौसी देने की तजवीज़ के बावजूद हुकूमत इसमें दिलचस्पी नहीं रखती। अब्बास नासिर के बकौल इन तमाम मिसालों से ये नुक्ता सामने आता है कि जो भी शख्स आर्मी चीफ बनता है वो इस मनसब पर आने के बाद ये भूल जाता है कि इसे यहाँ कौन लेकर आया। इसके बाद वो सिर्फ अपनी ज़ाती और इदारे के मफादात के तहत ही काम करता है। ऐसे में सियासी जमातों के लिए बेहतर यही है कि वो मौसर हुक्मरानी पर तवज्जो दें और अवाम की खिदमत करें। यही वो चीज़ है जो इनकी मकबूलियत और ताकत में इजाफा करेगी, ना कि किसी खास ओहदे पर बैठा शख्स। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।